أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل سؤال على الإنترنت يجيب مباشرة مع کتاب اللہ الارشادی. آن لائن بہترین سوال کا جواب براہ راست اللہ کی کتاب ہدایت کے ساتھ. Online best question answer directly with Allah Book of Guidance. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. So by mercy from Allah, O Muhammad, you were lenient with them. And if you had been rude in speech and harsh in heart, they would have disbanded from about you. So pardon them and ask forgiveness for them and consult them in the matter. And when you have decided, then rely upon Allah. Indeed, Allah loves those who rely upon Him. يوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، إلا من أتى الله بقلب سليم. ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا. وأزلفت الجنة للمتقين اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، وبرزت الجحيم للغاوين اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. یعنی جن کو خدا کے سوا پوجتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ The day when there will not benefit anyone wealth or children, but only one who comes to Allah with a sound heart. And paradise will be brought near that day to the righteous, and hellfire will be brought forth for the deviators. And it will be said to them, where are those you used to worship other than Allah? Can they help you or help themselves? So they will be overturned into hellfire, they and the deviator. اب کے پاکستانی لوگ مسلم لوگ جاتے ہیں فورن کنٹریوں میں تو ان لوگوں نے بھی اپنی مذہبی کتاب تورات زبور انجیل نہیں پڑھی اور آپ نے بھی اپنا قرآن پڑھا نہیں سمجھا نہیں. پھر آپ جاتے ہیں سعودیہ تو وہاں کے منسٹروں کے ساتھ میں ان کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیثوں کا علم ہے. تو ہمارے جو مسلمان بھائی یہاں سے جاتے ہیں تو وہ ادھر جا کے کیسے کھڑے ہوں گے؟ یعنی کہ ایک دن تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ میں نے کچھ سیکھا ہی نہیں؟ تو ہم خالی لیبل والے مسلمان ہیں، نام کے داڑھی ٹوپی والے مسلمان ہیں، باقی ہم کو کچھ آتا جاتا نہیں. تو لہٰذا بہت فکر کی بات ہے یہ کہ اپنے دین سے ہی لا علم ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس لیے آئے اور کدھر جانا ہے، اور جنت جانا ہے کہ دوزخ جانا ہے. تو جنت کے لیے کیا حکم ہے اور دوزخ کے لیے کیا حکم ہے کہ سوچے سمجھے بغیر نقل کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. بس پیسہ پہ دے دو، پیسہ لے لو، بس یہی آتا ہے، باقی کچھ آتا نہیں. تو لہٰذا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو سزائیں دیں ہاتھ کاٹے چوری پہ تو جنگ دین ہے، نمازوں حج زکوٰۃ روزہ، اس کے بعد آخری جو لیول ہے وہ ہے جہاد کا، وہاں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کسی کو فتویٰ دینے سے پہلے ان ساری چیزوں پہ خود عمل کیا. اس کے بعد وہ جیسے شوگر کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ کوئی شوگر کے لیے چینی کے لیے منع کرنے کے لیے آیا بچے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے میں چھوڑ دوں، کل پھر میں آپ کو بتاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اب یہ یہاں جو مفتی بیٹھ کے فتوے دے رہے ہیں وہ یہ سارے دین کے نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی اس کے بعد جہاد کر چکے ہیں، پھر یہ فتوے دے رہے ہیں لوگوں کو طلاق ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے، اچھا ہے تو یا خالی اتنی دے رہے ہیں کہ چوری پہ ہاتھ کٹیں گے، زنا پہ یہ بھی دے رہے ہیں، یہ نہیں دے رہے تو پھر یہ کس چیز کا نالج ہے؟ یعنی کہ اتنی سی نالج لے کے میں حکم ڈال دوں دوسرے کے اوپر، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ پہلے پوری نالج لیں، پھر اس پہ خود عمل کرنے کی کوشش کریں، پوری ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سعودیہ میں چوری پہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، غریبوں کے سنسار کر دیتے ہیں، تو وہ کیا سعودی کے جو ہیں جو یہ دیتے ہیں وہ کیا جہاد کر رہے ہیں؟ خالی جہاد اللہ کے رسول نے مکہ مدینے میں کیا اور باہر نہیں کیا۔ تو یہ جو باقی عراق سیریا لیبیا فلسطین فارغ ہو گئے تو ہم تو یہ قوم شرک میں چلا جاتا ہے، میں قوم پرست ہوں، خالی میں سعودیہ دیکھوں گا، خالی میں پاکستان دیکھوں گا۔ یہ پوری دنیا کو دیکھنا ہے، پوری دنیا کو لیے دین اسلام ہے، اس میں زبردستی نہیں ہے، جو شوق سے یہ اس کو سمجھ کے کرنا ہے، بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ علم اسی لیے ہے، پہلے پورا علم لیں، اس کے بعد یہ فتوے جاری کریں، یہ سزائیں دیں۔ تو لہٰذا ہم نہ ادھر ہیں، نہ برٹش میں انگریزوں کے نقل کر رہے ہیں، نہ ہم ادھر ہیں، نہ ادھر ہیں، نہ کدھر ہیں، پھر آخر میں کدھر جائیں گے؟ تو شرک یہ کسی پرسنالٹی کو، جی میں عمران خان کو پسند کرتا ہوں، بولتا ہے میں پی ٹی آئی کو، میں نون کو، میں پیپلز پارٹی کو، میں بے نظیر کو، تو یہ شرک میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جی میں فلانے ڈاکٹر نائک کو پسند کرتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، یہ سب کو ماننا ہے، ڈاکٹر اسرار کو پسند کرتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، باقی ایسا نہیں ہے، سب کو ماننا ہے، سب کے اپنا اپنا مقام ہے، ماں کا بھی، باپ کا بھی، بیوی کا بھی، بچے کا بھی، اللہ کے رسول کا بھی اور اللہ کا بھی سب سے اوپر ہے۔ تو لہٰذا یہ شرک ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں، شرک کے اندر اگر موت آ گئی تو اللہ معاف نہیں کریں گے، منافقوں کو، مشرکوں کو اور کافروں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جو شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں اللہ کو پہچانے بغیر، جنت دوزخ کو سمجھے بغیر یہ مر گیا ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ کے پاس سامنے تحقیق رکھ دی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ظلم کے تحت حساب کرنے پہ آتا ہے تو ایک جاندار کو نہیں چھوڑتے۔ تو لہٰذا کون قاضی بنے گا اور کون یہ بن کے آگے فتوے دے گا، وہ بیچارہ خود پھنس جائے گا۔ تو لہٰذا پورے علم کے ساتھ، تو آپ دیکھیں 2-3 سال میں گورنمنٹ گر جاتی ہے، جب آپ پوری نالج، پورا ایمان کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو جب تم راہ ہدایت پہ ہو تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ خود کام کرتے نہیں ہیں، نہ سیکھتے، نہ کرتے، نہ امپروو کرتے ہیں، اور اس کے بعد گورنمنٹ گر جاتی ہے، پھر آپ دوسروں کا نام لیتے ہیں۔ تو خالی دنیا میں عمران خان پیپلز پارٹی نہیں ہے، پوری دنیا 8 ارب 8.5 ارب انسان ہیں، جنت دوزخ ہے اور سب سے اوپر اللہ ہے۔ تو لہٰذا یعنی کہ حق بات میں ایک دوسرے کی وہ کرنی ہے، اور مطلب ناجائز بات میں کوئی بھی ہو اس کی وہ فالو نہیں کرنا، اس کو اللہ کو فالو کرنا ہے، سب کے اوپر، سب کے آرڈروں کے اوپر اللہ کے حکم رکھنے ہیں۔ تو یہاں تو بیچارے سارے جنگل جٹ بنے ہوئے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جا رہے ہیں بس سمجھے نا، اللہ اکبر۔ شہید آدمی جو ہے وہ اگر خالی گورنمنٹ کا ہی ہوگا تو شہید پولیس والا، آرمی والا، رینجر والا اور باقی جو نارمل مریں گے، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے علم، ایمان، اخلاص کے ساتھ اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کو شہید ہے۔ نہ آپ علم لیتے، نہ ایمان ہے، نہ آپ وہ اعمال کر رہے ہیں، آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، صحیح ہے، تو خالی ڈیوٹی والا ہوگا جو بیچارہ عام آدمی گھوم رہا ہے، وہ کیسے شہید ہو گیا؟ ایسے کیسے برابر ہو گیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں حاجیوں کو پانی پلانا اور جو جہاد پہ جاتے ہیں کبھی بھی ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ تو خالص اللہ کے لیے لڑنا ہے، کہوں میرا جینا مرنا، نماز قربانی اللہ کے لیے، پارٹیوں کے لیے نہیں لڑنا، پیسوں کے لیے نہیں لڑنا، اپنے رائٹ کے لیے بھی نہیں لڑنا، تو اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ طلب خاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للعالم كله. أنزل الله 4 كتب دينية فقط التوراة المنزلة على سيدنا موسى عليه السلام باللغة العبرية الزبور، الزبور المنزل على حضرة داود عين اللغة العبرية لبني إسرائيل واليهود السكان الشرك الديني أتباع الإنجيل، إنجيل عيسى المنزل على حضرة عيسى عين اللغة الأرامية لبني إسرائيل، المسيحية الشرك الدين التابعين القرآن الكريم الكتاب النهائي. نزل على النبي الأخير حضرة محمد مصطفى عليه السلام باللغة العربية لعبادة الأصنام أو الشرك لسكان العالم كله. قل إن نذير مبين من الله، أخذ الله ميثاقهم من بني آدم من المسلمين والنصارى واليهود والشرك والمنافقين، كلهم في الغالب دين بالميلاد بدون أصل كامل، كتابهم الديني دراسة وإيمان. أنزل الله الكتب الدينية 4 المقدسة فقط، هذه هي التوراة، الزبور، الإنجيل، القرآن النهائي، بقية أي دين وكتاب فقط هم الرجال الذين صنعوهم
للحصول على الهداية للعالم كله. الكتاب النهائي هو القرآن. حفظ نفسك وعائلاتكم من نار الجحيم للحصول على تغذية راجعة لتحسين الإصلاح. يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني. اب یہ کچے کے ڈاکو اور یہ قبائلی علاقے میں جو چل رہے ہیں یہ کیا کفار مکہ ہیں اور آپ جو ہے وہ مدینے سے آئے ہوئے، مطلب آپ نے علم لیا ہوا قرآن کا جو ان لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کی. تو جو کچے کے ڈاکو مرے وہ بھی شہید ہو گئے اور جو پولیس والے یا فوج والے مرے یہ بھی شہید ہو گئے. یہ کون سا حساب ہے؟ تو لہذا جو ہے وہ اللہ کے کلام میں ہے کہ آپ کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے. تو خالص پہلے آپ کا کام علم لیں، اس کے بعد ایمان بنائیں گے، پھر اعمال کریں گے، پھر یہ آخری درجہ ہے جنگوں کا، شہید ہونے کا، نہ ہونے کا. تو یہ ہے، تو وہ نہیں ہے وہ جی وہ اپنی کنٹری کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنی کنٹری کے لیے لڑ رہا ہے تو شہید کہاں سے آئے؟ تو اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑنا ہے. حرمین شریفین کے مدعولی شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعود سے خصوصی درخواست. پوری دنیا کے لیے اللہ نے صرف 4 مذہبی کتابیں نازل کی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل ہوئی. زبور بنی اسرائیل اور یہودیوں کی آبادی مشرق مذہب کے پیروکاروں کے لیے حضرت داؤد پر نازل ہوئی عبرانی زبان. عیسیٰ کی انجیل بنی اسرائیل عیسائیت مشرق مذہب کے پیروکاروں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی آرامی زبان قرآن کی آخری کتاب. پوری دنیا کی آبادی کے لیے بت پرستی یا شرک کے لیے عربی زبان میں آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کہہ دو کہ ہم اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والے ہیں. اللہ نے بنی آدم سے مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں، مشرکوں، منافقوں سے ان کا عہد لیا تھا. یہ سب زیادہ تر پیدائشی مذہب ہیں. ان کے مذہبی کتاب کے مطالعہ اور ایمان کے بغیر اللہ نے صرف مذہبی 4 مقدس کتابیں نازل کی، یعنی تورات، زبور، انجیل، آخری قرآن. باقی کسی بھی مذہب اور کتاب کا کیا مردوں نے انہیں بنایا ہے. پوری دنیا کے لیے رہنمائی کے لیے آخری کتاب قرآن ہے. اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچائے. اصلاح کی بہتری کے لیے فیڈ بیک کے لیے برائے مہربانی ہمیں ای میل کریں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاتے جہاد پہ، سب کو بھیج دیتے جاؤ بھائی جہاد کرو. اور جو خود جو ہے وہ فاقے کیے، جہاد میں گئے، ہر کام خود کیا، پھر دوسروں کو فرمایا. تو ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو، اپنی طرح ہی فراموش کر دیتے ہو. تو آپ یہ فتویٰ بیٹھ کے نہیں دیں، پہلے اس کو پورا آپ اپنے پریکٹیکل لائف میں لے کے آئیں، دین اسلام کو، قرآن کو، پھر آپ یہ فتوے دیں. کس کا نکاح ہو گیا، کس کی شادی ہو گئی، کس کی نہیں ہو گئی. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلانے کا حج قبول ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ تو وہ جانے، اللہ جانے، قرآن جانے، اس کے سامنے کتاب ہے. تو نماز یہ آپ کی قبول ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پورا قرآن، پوری دنیا، پوری جنت، پوری تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.